بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، قرآن پاک میں ایک آیت شریفہ گزری ہے، ابھی پچھلے ہفتے پڑھی تھی ہم نے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ انبیاء بنی اسرائیل چھوٹے چھوٹے صحیفے، بڑی بڑی کتابیں جو لے کر آئے، ان کو عام طور سے پڑھا نہیں گیا، سمجھا نہیں گیا، بلکہ جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، خاص کچھ لوگوں کی اجارہ داری، اور وہی پڑھتے وہی پڑھاتے۔ اگر کوئی دوسرا پڑھتا تو اس کی تو جان ہی کو خطرہ ہو جاتا۔ تو قریب قریب یہی حال ان کے ہاں تھا۔ اس واسطے جو مطلب چاہتے بیان کرتے اور دین کی طرف نسبت کر کے جو چاہے کہہ دیتے، یہ ان کی ایک عام بات تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے ان غلط باتوں کا، غلط عقیدوں کا رد کیا ہے، اور دلیل کے ساتھ کیا ہے۔ پچھلے ہفتے ہی آیا تھا، یہ جو آیت شریفہ میں نے اس وقت پڑھی ہے، اس کے بعد والی آیت میں ہے یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری باتیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک بیان بھی نہیں کرتا، چونکہ اس سے کوئی ایمان یا عقیدے کا واسطہ نہیں ہے، اس لیے ان کو بیان نہیں کرتا۔ لیکن قرآن پاک میں جن چیزوں کا تعلق ایمان سے تھا، جن چیزوں کا تعلق عقیدے سے تھا، جن چیزوں کا تعلق عمل سے تھا، ان غلطیوں کو خوب تفصیل سے بیان کیا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، اور دلیلوں سے ان کا رد بھی کیا۔ جب آپ نے میری اتنی بات سمجھ لی تو اب سمجھو آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے، لیکن یہ ایک عجوبہ تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہے کیا معاملہ۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بیان کر دیا تھا، جب وہ 2-3 دن کے تھے، شیرخوار بچے تھے، اسی وقت بیان کر دیا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل میں اور یہود میں اور عیسائیوں میں غلط باتیں پھیلتی رہی۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ یہود تو صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حرام کی اولاد، زنا کی اولاد کہا کرتے تھے، اور یہود کچھ لوگ یوں کہتے، نصارہ عیسائی کچھ لوگ یوں کہتے تھے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، اللہ عیسیٰ ہی ہے، ایک ہی بات ہے، تعبیر الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ یوں کہتے تھے کہ عیسیٰ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور جب اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ کا بیٹا بھی اللہ، وہ بھی یوں کہا کرتے تھے۔ پھر کچھ لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ دراصل اللہ 3 چیزوں کا ایک مجموعہ ہے، اللہ
عیسیٰ اور روح القدس، ان تینوں کا مجموعہ مل کر ایک ہے۔ اور کچھ لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ، عیسیٰ اور مریم، ان تینوں کا مجموعہ ایک خدا ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے الگ الگ فرقوں والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سب کا رد کیا ہے۔ یہاں پر ایک عقیدے کا رد ہے، ایک فرقے کا رد ہے۔ ترجمہ سنیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ لوگ کافر ہو گئے، لقد کفر الذین، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ بس بات صاف ہو گئی۔ اب میں آپ کو صاف اپنے الفاظ میں بالکل صاف بتاؤں، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ وہ اللہ ہے، معبود ہے، وہ کافر ہے۔ بس یہ مطلب ہے اس آیت شریفہ کا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رد کرتے ہیں ایک دلیل سے، ایک دلیل سے۔ اگر عیسیٰ اللہ ہی ہے تو وہ تو زبردست طاقت کا مالک ہوگا، تو اس کو کوئی کیا، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر وہ ایسا کمزور اور اپاہج ہے کہ اس کو کچھ بھی بگاڑا جا سکتا ہے تو معبود نہیں، اللہ نہیں۔ اور اگر اتنا زبردست ہے کہ اس کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں آپ کو، عیسیٰ ہی نہیں، عیسیٰ، ان کی ماں، اور جتنے بھی دنیا میں انسان آباد ہیں، اگر ہم سب کو ایک دم ختم کرنا چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں، اور ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا کچھ بھی۔ یہ قل فمن یملک من اللہ شیئا، آپ فرما دیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کیا اختیار ہے؟ یعنی کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ چاہے مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنا، مسیح بھی کہا جاتا ہے ان کو، عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی ماں کو بھی ہلاک کرنا چاہے، اور جتنے بھی انسان زمین میں موجود ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے، تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو دیکھو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور ان سب کی کمزوری، بے بسی ظاہر ہوتی ہے، اور کمزوری اور بے بسی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ بات پوری۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، معاملہ تو تھا صرف عیسیٰ ابن مریم کا، مسیح ابن مریم کا، لیکن یہاں ملا لیا ان کی ماں کو بھی، کہ ان کی ماں کو ہم ہلاک کرنا چاہے تو۔ ہاں، وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں علماء کرام کہ دراصل فرض کرو کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، اور فرض کرو، حقیقت ہے بلکہ فرض کیا کرو، مریم ان کی ماں ہے، تو دیکھو بیٹا ماں کے لیے جان تو دے دے گا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے اختیار میں اس کو مرنے نہیں دینے کا، کسی کو مارنے نہیں دینے کا، کسی کو قتل نہیں کرنے دینے کا۔ اللہ کی قدرت کے سامنے تو سب بے بس ہیں۔ یہ ہے، لیکن عیسیٰ اپنی ذات کے بارے میں جتنے بے بس ہیں، ایسے اپنی ماں کے بارے میں بھی بے بس ہیں کہ وہ ان کو بچا نہیں سکتے۔ یہ اب ایک تیسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ بات تو تھی مسیح ابن مریم کی، چلو ماں کو تو اس لیے شامل کر لیا تھا، اور باقی تمام انسانوں کو کیوں شامل کر لیا ان کے ساتھ؟ ہاں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے اس سے، اور دوسرے یہ کہ دیکھو جس طرح سب انسان ہیں، سب انسان ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، اس کے بندے ہیں، ایسے ہی عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے ہیں، ایسے ہی ان کی ماں بھی اللہ کی مخلوق اور اللہ کی بندی ہے۔ یہ بتانے کے واسطے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور بات بھی پوری ہوگی۔ لیکن
میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو آپ سمجھ نہیں پاؤیں گے، وہ علمی بات ہو جاوے گی۔ اسی ایک دلیل سے دوسرے تمام فرقوں کا بھی رد ہو گیا، جو 3 میں سے ایک مانتے تھے مسیح کو اور 3 میں سے ایک مانتے تھے مریم کو، ان کا بھی رد ہو گیا۔ جو ان کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے ان کا بھی رد ہو گیا۔ لیکن اس کے واسطے کچھ ذرا لمبی باتیں اور علمی دلیل ہیں جن کو یہاں ذکر کرنا بے محل سا ہوگا، سامعین سمجھ نہیں سکیں گے، حاضرین سمجھ نہیں سکیں گے۔ یہ بات آگے اور بات آ رہی ہے، یہاں ایک بات اور سمجھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید بڑی مضبوطی سے اور بڑی دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو بس یہی بات کافی تھی۔ بتوں کی شرک کی رد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس وہی کافی تھی، مثبت انداز تھا وہی۔ آج کے لوگ کا مزاج بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کو بڑی مضبوطی سے بڑی دلیل سے بیان کرتے ہیں تو مسیح کے خدا نہ ہونے کی، معبود نہ ہونے کو بیان کرنا، اس کی دلیل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو منفی انداز ہے یہ۔ تو دوست یہ مثبت اور منفی ہے نا، مجھے اسے سن کے بڑا غصہ آتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام غلط عقائد کا بھی رد کرتے ہیں جو رائج ہیں، اور جب تک ان کا رد نہیں ہوگا اس وقت تک بات مکمل اور مضبوط نہیں ہوگی۔ اسی سے آپ سمجھ لیجئے گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علماء تو آپس میں لڑتے ہی رہے، بس ان کا کام لڑنے کا ہی ہے۔ جہاں 2 مولوی وہاں لڑیں کیوں نہ، یہی ایک بات عام ہے۔ انہوں نے نہ دین کو سمجھا نہ مولوی کو سمجھا، بخدا نہیں سمجھا دین۔ اب میں بتاؤں آپ کو، اور انشاءاللہ آپ ہاں کریں گے سمجھ جائیں گے۔ آج کے تاجروں کا ماحول یہ ہے کہ تو کچھ بھی کرتا رہے، تو کچھ بھی کرتا رہے، تو کچھ بھی، بس جو میں کروں تو اس میں دخل نہ دیے۔ تو یہ 2 کمانا تو کما لے، جو مجھے کمانا میں کما لوں، بس تم میرے معاملے میں دخل نہ دیجیے، بس کرتا رہو۔ جو یہ مزاج ہے عام، وہ علماء دین کو بھی یہی چاہتے ہیں یہ کہ جو وہ کر رہا اسے کرنے دو، جو وہ کر رہا اسے کرنے دو، تمہاری مرضی میں تم کرتے رہو۔ دیکھو ایسا ممکن نہیں ہے، بتاؤں گا کیوں ممکن نہیں ہے۔ دیکھو آپ حضرات شاید زیادہ نہ جانتے ہوں، ہاں کتنے مذہب والے ہندو میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب آپ ان کو تہ میں جامیں گے تو ان کے مذاہب ایک دوسرے کے بالکل الٹا اور ضد ہیں، لیکن سب کو ہندو مان لیا گیا ہے۔ کیوں؟ بس ہمیں تو اتحاد چاہیے، ہمیں تو ایک بڑی قوم چاہیے جس سے ہماری سیاسی طاقت بن جاوے۔ جو تجھے کرنا کرتا رہو، بس تو اپنے آپ کو ہندو کہہ لے، جو تجھے کرنا تو کرتے رہے، تو اپنے آپ کو ہندو کہہ لے۔ اس لیے مسلمانوں پہ بھی ڈورے ڈالتے ہیں وہ۔ یہ حق، اہل حق کا یہ دستور نہیں ہو سکتا، اہل حق کا یہ دستور نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے سمجھیے گا آپ عیسائی خاص طور سے، ان کو 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے مذہب سے کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے۔ سب بتاتے ہیں اپنے مذہب سے کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے، صرف وہ میجورٹی بنانے کے واسطے اور دنیا میں اپنی طاقت دکھانے کے واسطے اس کو پھیلاتے ہیں۔ اس واسطے ان کے یہاں بھی بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے آپ کو عیسائی کہہ لو، باقی جو تمہیں کرنا کر دو۔ یہ تو یہ اہل حق کے یہاں نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں تو پکے اصول ہیں، جو توحید کا قائل ہے موحد ہے، جو توحید کا قائل نہیں مشرک ہے۔ یہ جو رسالت کا قائل ہے مومن ہے، جو رسالت کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اس واسطے علماء حق
باطل نظریے کی تردید کرتے ہیں، اور علماء حق غلط کو غلط کہتے ہیں، اور اسی واسطے حق محفوظ ہے، اور اسی واسطے حق بالکل ممتاز جدا ہے، الگ ہے، جس کو سمجھنا سمجھ سکتا ہے۔ اور جس دن علماء اسلام بھی یہی کام کرنا شروع کر دیں گے، اس دن حق اور باطل کا کچھ پتہ نہیں رہنے گا۔ صلہ صفائی کے ساتھ رہنا تو اچھی بات ہے، آسان بات ہے، اور بھائی اپنے بات کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرنا تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ تو یہ علماء کرام چین سے کیوں نہیں رہتے؟ اس لیے نہیں رہتے کہ حق مٹ جائے گا، اس لیے نہیں خاموش رہتے۔ پھر ایک بات اور بتاؤں، آپ یہ نہ سمجھنا، بلکہ بالکل صفائی کے ساتھ کہ حق الحمدللہ اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں مسلک دیوبند، اس کے ساتھ ہے، اور صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت صرف یہ ہیں، صرف یہ ہیں، ورنہ باقی دوسرے فرقے وہ کہیں نہ کہیں شرک میں، کہیں کفر میں، کہیں بدعتوں میں اس طریقے سے مبتلا ہیں کہ ان کو اہل حق نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہے، اس واسطے میرے دوستو علماء حق کا باطل کی تردید کرنا فرض ہے، بس میں یہ کہنا چاہتا تھا، اور قرآن پاک سے ثابت ہے مسلم۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کی ملک ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، اور وہ سب کچھ جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے۔ اور اگر کسی کو شبہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک عجیب اور انوکھے طریقے پر پیدا ہونے کا، تو اس کا جواب سن لو، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا پیدا کرتا ہے۔ اور وہ بات مشہور ہے ہی، آپ خوب جانتے ہیں کہ نہ مرد نہ عورت، اور مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا۔ ایک مرد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا کو، عورت کو پیدا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عورت سے پیدا فرمایا مرد کے بغیر، اور باقی یہ عام سلسلہ ہے ہی، اللہ جو چاہتا پیدا فرماتا ہے۔ اس میں بھی کسی کو کبڑا پیدا کر دے، کسی کو ہجڑا پیدا کر دے، وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، اتنی زبردست طاقت والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یہ اسی کا بیان ہے۔ اب اگلی بات سنو، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ انہوں نے توریت کو نہیں صحیح سے سمجھا، انجیل کو نہیں صحیح سے نہیں سمجھا، اور من مانے طریقے پر باتیں بیان کرتے رہے۔ چنانچہ ان کی ایک من مانی بات یہ تھی کہ یہود بھی یوں کہا کرتے تھے، اور نصارہ بھی یوں کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کی اولاد کے مثل ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، یوں کہتے تھے۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہم سب تو انبیاء کی اولاد ہیں، یہ بالکل بات ظاہر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، حضرت یعقوب نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے، ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، تو واقعی انبیاء کی اولاد ہیں، اور بعد میں بھی اس میں انبیاء پیدا ہوتے رہے۔ لیکن ان کے یہ کہنے کا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کی اولاد کے مثل ہے، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا ہم کچھ بھی کر لیں، نہ ہمارا دنیا میں کچھ بگڑنے کا، نہ آخرت میں کچھ بگڑنے کا، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں اللہ میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے، جیسا کہ کچھ سید زادے اور کچھ اور ایسا محسوس ہوتا ہے ان کی باتوں سے کہ یہ دیکھنے میں تو انسان ہے، لیکن یہ انسانوں سے، فرشتوں سے الگ ایک مخلوق اللہ نے بنا رکھی، ایسا محسوس ہوتا ہے ان کی باتوں سے۔ تو دوستو یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حسب نسب کو نہیں دیکھا جائے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو صرف ایمان اور اس کے بعد اطاعت یا کہو تقویٰ کو دیکھا جائے گا. جس کے اندر یہ دو چیز ہوں گی وہ واقعی اس کا محبوب ہے چاہے کوئی بھی ہے، اور جس کے اندر یہ دو چیز نہیں ہوں گی وہ مبغوض ہے چاہے کوئی بھی ہے. دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ایک بھنگی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں مسلمان ہو، حضرت نے اس کو پانی پلایا اور پھر اس کا جھوٹا پانی پیا. کیوں؟ یہ مسلمان ہوا ہے اور قرآن و حدیث کے وعدے کے مطابق اس وقت یہ ایسا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی کوئی گناہ اس کا نہیں ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، کوئی گناہ سے. تو ایسے متبرک آدمی کا جھوٹا تو پی لینا چاہیے. حالانکہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کا بھی جھوٹا نہیں پیتا. تو دار و مدار جو ہے وہ ایمان اور عمل تقویٰ کا ہے، یہ ہے. اور آپ حضرات تو ماشاءاللہ یہ باتیں سب سنے ہوئے ہیں. ہاں، عرب آج بھی، اور اس زمانے میں تو پتہ نہیں کتنے غرور میں مبتلا ہوتا تھا، وہ غیر عرب کو انسانی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا بلال کہہ کر پکارتے ہیں. بہرحال دوستو، اسلام میں ایمان اور تقویٰ اللہ کی اطاعت پر دار و مدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی اس بات کا رد کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں اور یہود نے کہا اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں. اس کے دو مطلب میں نے آپ کو بتائے، یہ تو انبیاء کی اولاد ہے، اللہ کے انبیاء کی اولاد ہے، یا اللہ کی اولاد کے مثل ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. آپ فرما دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، جب تم اللہ کے محبوب ہو یا اللہ کی اولاد کے مثل ہو تو اللہ تم کو تمہارے گناہوں کے سبب عذاب کیوں دے گا؟ اور دنیا میں بھی دیا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ایک انسان ہو جیسے کہ دوسرے انسان کو پیدا کیے اللہ نے، انہی میں سے ایک انسان ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. یہ دوستو، جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ہم بھی خود غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کے یہاں ایمان کا، اعمال کا، تقوی کا، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، بس جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے دے گا. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مغفرت کے اصول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عذاب کے اصول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اصول کے مطابق بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو اس کو عذاب دے گا. اس کی طاقت اتنی ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے مثال کے طور پر کہ وہ کفر و شرک کو نہیں بخشے گا، باقی گناہ کو بخش دے گا. تو کفر اگر شرک نہیں ہے، مومن ہے، موحد ہے، تو کتنے بھی گناہ لے کر چلا جائے اللہ معاف کر سکتا ہے. وہی ہے مطلب وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب اللہ کی طرف لوٹیں گے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب، اور اہل کتاب کا مطلب آپ سمجھتے ہیں یہود و نصارہ، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول، ہمارا رسول کہہ دو یہاں تاکہ بات بالکل صاف رہے، ہمارا رسول آیا ہے ایک مدت اور ایک زمانے کے بعد،
جو تمہارے سامنے صاف صاف بات بیان کر رہا ہے. یہ بات ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں، اور ایک زمانے فترت کے بعد آئے ہیں، بہت مدت کے بعد آئے ہیں. کتنی مدت بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 570 سال کا فاصلہ ہے. اتنا والا ہے، اور وہ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں باتوں کو صاف صاف، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح صاف صاف بیان کر رہے ہیں. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا. ایک مدت گزر گئی 570 سال، اس درمیان میں ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا. پھر اس کے بعد اللہ نے رسول بھیجا، تو ان کو بھی عذر نہیں رہے گا. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے والوں کو کوئی عذر نہیں رہے گا، اور اس سے پہلے جو گزرے ہیں جن میں انبیاء آئے ان کو کوئی عذر نہیں رہے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال 600 سال کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے پاس بھی کوئی عذر نہیں رہے گا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور ہمیں کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا. فقد جاءکم بشیر ونذیر، یقیناً تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا آ گیا ہے، اور تمہارے پاس برے کاموں کے برے انجام سے ڈرانے والا آ گیا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے. صرف ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑی سی بات کھول دی جاوے تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی. بشیر اس کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا. خوشخبری سنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھے کاموں پر اچھے وعدوں کی خبر دینے والا. اللہ رب العزت نے اچھے کاموں پر جو اچھے وعدے کیے ان کی خبر دینے والا. تو آپ ایک بات تو یہ سمجھو کہ کسی عمل کی فضیلت اللہ یا اللہ کا رسول بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں بیان کر سکتا. وہ کوئی نہیں بیان کر سکتا. اللہ نے جو اس کا وعدہ کیا ہے وہی بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں بیان کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے تو یوں کہہ لو یا یوں کہو براہ راست اللہ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں وہ سب اچھے اعمال ہیں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اچھے وعدے کیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ان اعمال کا حکم دے کر ان پر ان اچھے وعدوں کی خوشخبری سناتے ہیں. اب اپنی عقل سے کام مت لیجئے، اپنی عقل سے کام لیجئے گا قرآن سمجھنے میں، اور اپنی عقل سے کام لیجئے گا حدیث پاک سمجھنے میں، اور حدیث پاک اور قرآن پاک کی بات کو سمجھ کر پھر آنکھ بند کر کے عمل کیجئے گا. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا جن جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے، ان پر عام طور سے عذاب کی دھمکیاں بھی ہیں، اور ان کے برے نتیجے اور برے انجام سے بھی باخبر کیا ہے. تو یقیناً وہ سب کام برے ہیں بظاہر چاہے نفع نظر آ رہا ہو. اس واسطے ان سب سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. گھنٹی بجنے والی ہے، آگے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو اگلے